اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں بناتے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمانوں میں فرشتے بھی تمہاری طرح عبادت کرتے ہیں، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس گھڑی کے اندر کوئی آسمان ذرا بھی خالی ہو۔ قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے رکوع کرتے ہیں، اور بیت المعمور جہاں حکموں کا اجرا ہوتا ہے، فرشتے احکام لے کے چلتے ہیں تو اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا گھر ہے فرشتوں کے لیے، اور وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ہم کرتے ہیں بیت اللہ میں وہی وہ کرتے ہیں بیت المعمور میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی جو صفیں بنا کر نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی قسم اٹھائی۔ والصافات صفا، مضبوطی کے ساتھ صفیں بنانے والے جو ہیں ان فرشتوں کی قسم۔ اور ایک اور بھی معنی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آئے بدر میں کئی فرشتوں کو لے کر، اور پھر وہاں بھی انہوں نے صحابہ کی طرح صفیں باندھی، وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے حکم کے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں ہمارے لیے، رحمت کی دعائیں، سلام درود، وہ ہر وقت ہمارے لیے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا بھی حق ہے کہ ان کے لیے خیر و برکت کی، رحمت کی دعا کیا کریں، جب یاد آ جائے تو ضرور کیا کریں۔ سلام تو کہ اللہ ان کے لیے وافر سلام قبول فرما اور اپنے خاص رحمت کر ان پر۔ تو وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ فالزاجرات زجرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو زور و قوت سے ہانکتے ہیں، یعنی ان کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر چلو، فلاں جگہ پر چلو، اور ان کو لے کے جاتے ہیں۔ تو ان پر سختی بھی، زجر یہ زاجرات ہے، زجرن، ان کو سختی ان پر کرتے ہیں، تو یہ لازم ہے۔ فالتالیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس آخری کتاب کو وہ بھی پڑھتے ہوں، کیونکہ اللہ کی آیات ہیں، پہلے ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب قرآن پاک ہے تو وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، یا جو بھی اللہ ان کو آیتیں دیتا ہے تو وہ ان کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور ان کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اِنَّا إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، اِنَّا إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک معبود برحق سچا جس کی بندگی کی جانے والی ہے اور کی جاتی ہے اور کی جائے گی، تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ واحد ہے، ایک ہے، اس کی ابتدا نہیں، اس کی انتہا نہیں، پیدا ہونا، مرنا، کمزوری اس کا، یہ اس کی صفتیں نہیں ہیں۔ اس کی ایسی صفتیں ہیں، اس کے نام، کہ ہر وقت مستقل جیسے وہ قائم ہے ویسے ہی ازل سے اس کے ساتھ اس کی صفات قائم ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، عقیدہ رکھنے کی بات ہے
کہ کچھ اس کی تعریف کے کلمات ایسے ہیں جو اس نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھے ہیں، کچھ تو اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محمود پر وہ اس کی تعریف کے لیے گریں گے سجدے میں تو اللہ ان کو پڑھائے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ایسے کلمات توحید کے اور اپنی تعریف کے پہلے اس نے نہیں پڑھائے ہوں گے جو وہاں پڑھائے گا۔ تو بہرحال اس کی تعریف ہی تعریف ہے، وہ ایک ہے، اس کا ایک سے پہلے کوئی نہیں۔ هو الاول، وہ اول ہے، لیسا قبل شیئا، یعنی انت الاول لیسا قبل کا شیء، انت الاخر لیسا بعد کا شیء، کوئی اس کے بعد نہیں، کل من علیہا فان، وہ ایسا ایک ہے۔ رب السماوات والارض، اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان مخلوقات ہیں۔ کچھ ہم جانتے ہیں، ایسے سمجھ لیں کہ سمندر میں ہم انگلی ڈبوئیں اور نکالیں تو جتنا ہم اس پانی کو جانتے ہیں ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی کم اس کی مخلوقات کو جانتے ہیں۔ صرف جو ہے مچھلی کی قسمیں ہی ہمارے شمار میں نہیں ہیں، اور صحابہ کرام جنگ لڑ کے آ رہے تھے، تقریباً 4-5 ہزار صحابہ تھے، تو بھوک سے نڈھال تھے، پہاڑ کی طرف پڑی ہوئی مچھلی نظر آئی تو کہنے لگے کہ یار اس کا سہارا لیں، آسرا لیں، وہ کیا چیز ہے، چلیں اس کو دیکھیں۔ گئے تو مچھلی تھی، اللہ اکبر، تو اس کے حصے کیے اور اپنے سارا جو ہے کاٹ کر سامان بھر لیے اور وہاں بھی پکا کے کھائی۔ تو غالباً سعد رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی بھی صحابی ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، فرماتے ہیں یا ابو موسیٰ اشعری ہیں کہ ہمارا جو سب سے اونٹ والا اور سب سے لمبا سوار، قد میں بھی بڑا اور اونٹ بھی اس کا بڑا، تو بغیر جھکے اس کی آنکھ سے نکل گیا۔ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق، اللہ اس کو روزی دیتا ہے، تو یہ پھر بھی چھوٹی۔ مہینہ پورا سفر تھا، پورا مہینہ کھائی، نہ اس نے کوئی خرابی کی پیٹوں میں اور نہ ہی اس کے اندر بو پیدا ہوئی۔ جب مدینے پہنچے تو نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ ہم نے مچھلی پکڑی، آپ نے فرمایا ہمیں بھی دو، تو آپ نے بھی کھائی اور وہ تازہ بتازہ تھی۔ تو بہرحال وہ ہے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور پھر ان کا روزی رساں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کوئی جاندار نہیں آسمان و زمین میں جس کی روزی کی ذمہ داری اس کی نہ ہو۔ لوگ ایسے جو ہیں خرابیاں کرتے ہیں، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ ورب المشارق، اور وہ سارے مشرقوں کا رب ہے۔ سارے مشرق کیا ہیں کہ جو روزانہ کا طلوع ہے وہ مشرق ہے روزانہ کا، جو روزانہ کا غروب ہے، گرمیوں میں بڑھتا ہے سردیوں میں کم ہوتا ہے، تو یہ سارے اس کے اختیار میں ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے اس آسمان دنیا کو مزین کیا، زینا کیا ہے، مزین خوبصورت بنایا ہے۔ اور اس کی خوبصورتی کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب بارش ہو کر یہ مٹی گھٹا سب جو ہے نیچے بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد آسمان چمکے کھڑا ہو جائے، بادل بھاگ جائیں، تو پھر ستاروں کی گنتی کریں اور اس کی زینت دیکھیں کہ آسمان دنیا کو کس طرح اللہ نے سجا رکھا ہے۔ کون ہے اس کے مقابلے میں؟ بے زینت الکواکب، ستاروں کے ساتھ اس نے زینت دی ہے۔ اور کون ہے یہ کام کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں اس کا حصے دار۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کا ذریعہ بنایا ان کو ہر شیطان سرکش کے، جو مارد ہے، سرکشی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، اللہ کا تابع دار نہ رہنے والا، تو بھاگنے والا، اس کے لیے جو ہے وہ مار کا ذریعہ ہیں اور آسمان کی حفاظت کرتے ہیں۔
لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ کچھ نہیں سن پاتے مالا اعلیٰ کی بات۔ بعض مفسرین نے آسمان دنیا کے جو فرشتے ہیں ان کو مالا اعلیٰ کہا ہے، اور بعض نے جو لوح محفوظ پر بلند و بالا قائم، یعنی اس کے پاس ہی حفاظت اور نگہبان اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور ارد گرد پہرا دینے والے، ان کے بارے میں گفتگو ہے۔ واللہ عالم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے آسمان دنیا ہیں یا وہ ہیں، بہرحال وہ نہیں سن پاتے مالا اعلیٰ کی بات۔ تو یہ جو ہے کہ آسمان دنیا کے جو فرشتے ہیں وہ ہیں، تو یہ زیادہ معنی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ سننے کے لیے تو پہلے آسمان پر ہی پہنچتے ہوں گے، آگے تو ان کے لیے مار ہے، آگے جا ہی نہیں سکتے، پہلے سے جل سڑ کے واپس آ جاتے ہیں، اور ستارے بھی پہلے آسمان پر ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مالا اعلیٰ کی بات نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، ان پر پھینکے جاتے ہیں ستارے ہر طرف سے، چاروں طرف سے جو ہے، جو قابو آ جائے، جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ آیا ہے، تو اس پر آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں۔ دُحُورٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کو دھتکارنے کے لیے، یعنی ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشگی کا۔ واصب عذاب کہتے ہیں کہ جس عذاب سے ذرا بھی جو ہے نرمی نہ ہو اور ہمیشہ رہے، مستقل رہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ الا من خطفت الخطفۃ، ہاں مگر کوئی چیز جو ہے اچک لینا، یعنی جلدی سے، تو یہ ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ کوئی پہنچتا، نبی علیہ السلام فرمایا ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھتے جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بات سن لیتے ہیں، ایک وہاں سے سچی بات سن کر پھر اس کے اندر جھوٹ 100 ملا کر وہ اپنے وزیروں، امیروں، اپنے دوستوں کو پہنچاتے ہیں، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی۔ اس طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ شرارتیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کے پیچھے بھاگتا ہے روشن ستارہ جلانے کے لیے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ فَاسْتَفْتِهِمْ، فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، اور یہ آج بھی یہ ہے، آج بھی یہی، یہ یعنی دنیا کی مٹھاس جو ہے، وہ تو آگے کس نے، کون دیکھا، کون اٹھا؟ آج تک کروڑوں آدمی کیا خربوں مر چکے ہیں اور ہزاروں سال بیت چکے ہیں، کوئی آیا ہے؟ قیامت قائم ہوئی ہے؟ یہ ہوا ہے؟ یہ آج بھی بہانے بناتے ہیں۔ اہم اشد خلقاً، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے کے لحاظ سے، ام من خلقنا، یا وہ آسمان جن کو یہ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان پیدا کرنا مشکل ہے۔ بھائی چیونٹی پیدا کرنا ذہن میں ذرا لائیں کہ ہم بڑے ہیں کہ چیونٹی، ہم بڑے ہیں کہ فرشتے، اور وہ آسمان جو اتنے بہت قدور اور بہت زیادہ اللہ کی بڑی مخلوقات ہیں، تو اس پر لاکھوں فرشتے جو ہیں آسمان پر عبادت کر رہے ہیں، تو وہ آسمان جیسے یہ زمین، ہم کتنے ہیں دیکھیں، شمار نہیں ہو سکتا، ہمارا نہیں شمار ہو سکتا۔ ہم دنیا کے اس زمین پر کتنے انسان ہیں، کتنے فرشتے ہیں، باقی مخلوقات ہیں، سب کو تھامے ہوئے، زندہ کو بھی کافی ہے اور مرے ہوئے کو بھی کافی ہے، ہمیں بھی کافی ہے اور جانوروں کو بھی کافی، وگرنہ یہ تو بدبو کھا جائے۔ ایک انسانی محلے کے اندر بار بھائی دیکھیں، گلی کے اندر چوہا پڑا ہوتا ہے، اس کی پوری بدبو گلی میں پھیل جاتی ہے، تو اگر انسان مر جائے تو کیا ہو؟ سب کے لیے کافی ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے، تو آپ ان کو بتائیں، اہم اشد خلقاً، کیا تم زیادہ مشکل و پیدا کرنے کے لحاظ سے، ام من خلقنا، یا جن آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ، انا خلقناکم من طین لازب، اے انسان ہم نے تجھے لیسدار گارے اور بدبودار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تیری اصل کیا ہے؟ کیا تیری حقیقت ہے؟ کبھی غور کیا ہے
اور چودھری کتنا بنتا کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. اور سب سے برا وہ مسکین، وہ غریب آدمی ہے جو متکبر ہو. یہ سب سے دنیا کے اندر سب سے برا آدمی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو رحمت کی نظر سے کبھی نہیں دیکھے گا جو غریب ہو کر تکبر کرتا ہے. تکبر کیا ہے؟ اللہ کی بندگی سے روگردانی کرنا اور اپنے بھائی مومنوں کو حقیر سمجھنا کسی بھی شکل میں. تو یہ بڑے بن بیٹھے. بل عجبتا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے تعجب کر رہے ہیں. یسخرون، اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی مذاق کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کو. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے. لا يذكرون. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے چاند جو ہے اس کو ٹکڑے کر کے دکھایا، اور اس طرح کی باقی بھی اللہ کی دی ہوئی نشانیاں معجزات دیکھتے ہیں تو وہ مذاق کرتے ہیں. یستسخرون، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور نبی علیہ السلام سے بھی واہ واہ واہ، کیا چند چڑھایا بھائی، چند کے 2 ٹکڑے، یہ تو ہماری آنکھوں پر تم نے کیا ہے جادو. وہ تو ویسے ہی پورے کا پورا کھڑا ہے. حالانکہ ہندوستان میں دیکھا گیا ہے اور ادھر کے مغربی ممالک میں سب ہر جگہ چاند، کیونکہ 14ویں کا چاند تھا، جہاں جہاں تھا وہاں دکھایا گیا ہے. وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو روشن یعنی پورا جادو ہے، واضح، اس کے اندر حقیقت ہے ہی نہیں. اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہو جائیں گے مٹی، و عظاما، اور بوسیدہ ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اب اللہ نے ایک جگہ سوال، بلکہ کئی جگہ سوال کیا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ کے پانی کو ہم پہلے خون میں اور پھر گوشت کی بوٹی میں، پھر ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، اور اندر کا پورا نظام، جو مالک یہ پانی کو، انڈے کو دیکھ لیں، انڈے کے اندر کیا ہم ٹیکے لگاتے ہیں، وہاں سے کتنا پیارا چوزا پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. وقالو، آباؤنا الاولون، کیا ہم بھی اٹھائے جائیں گے، یعنی انا لمبعوثون، ہم اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے باپ دادا پہلے جو ہیں. قل نعم، آپ فرمائیں کہ ہاں تم سب اٹھائے جاؤ گے. وانتم داخرون، اور تم ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے. تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا. دیکھیں، جو یہاں سردار ہوں تو وہاں فقیر بھی ہتھکڑی میں اور سردار بھی. اس کی آپ کو مثال میں آسان سمجھاتا ہوں. جو بھائی گئے ہیں، ادھر سے آپ سنتے ہیں کہ چودھریوں کے بچے بھی سعودی عرب جاتے ہیں، سنتے ہو. باہر کا شوق بڑا ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ چودھریوں کے بچے، کیونکہ وہ تو ادھر ناز و نعمت میں پلے تھے، ان کے رنگ زیادہ گندے اور زیادہ سڑ جاتے ہیں دھوپ سے. اور مسکین تو ادھر بھی مزدور ہے ادھر بھی، اور مزدور پوچھتے ہیں چودھری صاحب سناؤ کیا ہے، کیسی حالات، وہاں بھی یہ ہوگا. یہ چودھری پھٹکار ان پر پڑ رہی اور ذلیل و خوار کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. کوئی لحاظ نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ الہ ہوتے ہیں لوگوں، میرے بندو یہ الہ ہوتے تو تمہارے آگے آگے جہنم میں کیوں جاتے؟ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ہاں یہ ایک ہی چیخ ہوگی. جب سور میں پھونکا جائے گا تو آواز نکلے گی جس سے یہ پہاڑ، یہ ہر چیز اڑ اڑ کے روئی کی طرح، جیسے آپ پینجے میں ڈالتے ہیں تو اس کے ریشے اڑ اڑ کے اوپر جاتے ہیں فضا میں، اس طرح یہ اڑیں گے. تو یہ وہ دن ہے ایک ہی. تو فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، فوراً نکلیں گے قبروں سے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اور وہاں جب نکلیں گے قبروں سے تو کیا ہوگا، یہاں ہی ان کے ساتھ برا حشر ہوگا.
ان کے برے اعمال مشرکین کے، اور ان کی چوریاں اور ان کے ڈاکے اور ان کی بدمعاشیاں، سارے گندے اعمال کا جو ہے وہ بدترین شکل کا سوار ریچھ کی شکل میں، بھیڑیے کی شکل میں اور شیر کی شکل میں، سانپ کی شکل میں آ کے لپٹ جائے گا اور کھائے گا، ڈسے گا، کہے گا سنا، ساری زندگی تو نے ہم پہ سواری کی، عیش کی اور تو نے لذتیں حاصل کی، اور آج تیری بحریے ہم تجھے ستائیں گے، معاشر تک پہنچ تو سی تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح لے کے جائیں گے۔ اس لیے عقل مند ذہین ترین اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں اور توبہ کر لیں۔ وقالو، اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، ھذا یوم الدین، یہ تو وہ دن آ گیا قیامت کا۔ فرمایا جائے گا ہاں، ھذا یوم الفصل، یہ ہے وہ فیصلے کا دن جو پائیدار فیصلے کرنے والا مالک آج بھی، اس دن بھی، اور تمہیں اس کی یقین نہیں اس پر مالک پر آتا تھا، آج وہی سارے اختیار اس کے پاس ہیں، کوئی نہیں، وہ فیصلے کرے گا۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ صدق اللہ